الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج اتوار کے سلسلے میں سوالات کا جوابات دیے جاتے ہیں، تو مختلف دوستوں نے کچھ سوالات کیے ہیں کمنٹس کے اندر، تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں جوابات دینا۔ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ آپ اللہ یاری صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، اس سے کیا بات کریں، وہ تو لوگوں کو بے عزت کرتا ہے وہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو، چند دن پہلے ایک سنی اس کے پاس عالم گیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ محرم کے دنوں میں ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر تو وہ برس پڑا، یہاں تک کہ اس کو گالی بھی دے دی کہ تم لوگ بے غیرت ہو۔ تو یہ حالت ہے۔ تو ایسے آدمیوں سے ہم جو بد اخلاق ہو کس طرح سے بندہ بات کرے؟ اور میں سمجھتا ہوں ہم وہاں پر بات کروں میں ان کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ، تو ٹائمنگ کی بھی جتنے بھی لوگ وہاں پر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ٹائم نہیں دیتا، یا درمیان میں بات کرتا ہے، بولتا ہے، انٹرپشن کرتا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے میں زیادہ بات کروں اور دوسروں کو کم ٹائم دے دوں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو طریقہ میں نے اڈاپٹ کیا، میں اس کو پکڑ تو رہا ہوں نا، وہ جو باتیں کرتا ہے، ویڈیو بھرتا ہے، میں اس کو پکڑ رہا ہوں۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ مجھے پکڑے، غلط ثابت کرے نا، اللہ یاری صاحب۔ اور اس میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ وہ بات کرے، کوئی ویڈیو بنا کے میں اس کو پکڑ رہا ہوں۔ اب میری 116-17 ویڈیوز ہیں، ان میں سے زیادہ تر اللہ یاری کے خلاف ہی ہیں۔ وہ کسی کا تو جواب دے جو اس کو آسان لگے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا۔ یہ 2-3 مرتبہ جو ہے نا ٹرن آ جائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کچھ گالم گلوچ ہوگی، نہ کچھ ہوگی، نہ انٹرپشن ہوگی، نہ کسی کو کوئی شکایت ہوگی۔ وہ جوابات دے دیں، میں ادھر سے جوابات اس کو دے رہا ہوں، تو کیوں نہیں دے رہا؟ تو شہباز صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل ایمان کہتا ہے کہ جب بھی باطل سے مقابلہ ہو تو محمد و آل محمد کے سامنے کر دو۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کے بھائی، ہمیں آپ کے ساتھ کلی طور پر اتفاق ہے، لیکن صرف محمد اور آل محمد نہیں، ہم ان کی بھی عزت کریں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں، آیت نمبر 100 میں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار صحابہ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسان سمجھتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ان کو جنت اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ چند دنوں کے لیے نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، جنت ان کے لیے ہمیشہ ہوگی، ابدا خالدین فیہا ابدا۔ خالد کی معنی بھی دخول ہمیشہ کے واسطے ہے، اور پھر اللہ نے اور اس کو وضاحت کر دی کہ ابدا، ابدا بھی معنی بھی ہمیشہ ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے صحابہ کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہوں، تو صحابہ کی پیروی کا بھی حکم ہے، اور جو ہے نا ان کی پیروی کا بھی جو ہے نا کرنے کا جو ہے نا، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دروازے ہیں اور صحابہ کرام بھی دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دونوں سے ہمیں لینی پڑیں گی، اہل بیت سے بھی لینی پڑیں گی، ازواج مطہرات سے بھی لینی پڑیں گی، وہ بھی قرآن مجید کے حساب سے اہل بیت ہیں، اور یہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اور وہ لوگ جو ان صحابہ کرام کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی کرتے ہیں، رب ان سے بھی راضی ہے اور ان کو جنتیں دے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، عارضی طور پر نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یار یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، اگر وہ اہل بیت کو پکڑنے کے لیے حدیث موجود ہے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔
کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کو ہی پکڑو، ان کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جنتیں دے گا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو صحابہ کو بھی لینا پڑے گا، اور جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے ہمیں لینی پڑیں گی۔ لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ شیعہ کتب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، سنی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ جو اماموں کی باتیں ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بالکل فوٹو اسٹیٹ کاپی کر کے دے دوں 5000 کے نوٹ کی، تو آپ لیں گے؟ بالکل ہو بہو وہی چیز ہوتی ہے، لیکن ہے فوٹو کاپی تو آپ نہیں لیں گے نا۔ اگر امام فوٹو کاپی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھی وہ برابری نہیں کر سکتے ادھر۔ لیکن بھائی بھائی سے الگ جدا ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے۔ اللہ کے رسول اور وہ امام کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ امام کے اوپر تو وحی نازل نہیں ہوتی، وہ تو بغیر وحی کے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں اور آپ چلائیں ان کو امام کے نام پر کہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے، یعنی امام جعفر صادق کی فقہ مانا امام جعفر صادق کی سمجھ، باتیں ہوں وحی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمجھ چلانے کی اجازت نہیں ہے، تو امام جعفر صادق کی فقہ یعنی امام جعفر کی سمجھ کہاں سے آ گئی؟ کبھی کہتے ہو کہ امام جعفر صادق کی سمجھ ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں شیعہ بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملا ہی نہیں، وہ دیکھا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے رواج کر دی انہوں نے؟ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ پھر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو وہ باتیں کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہاں لکھا ہوتا ہے قال باقر علیہ السلام، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق نے کہا، امام باقر نے کہا، قال امیر المومنین علی المومنین علی نے کہا ہے۔ جب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کیوں آپ لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ پھر کون جس کی باتیں ہیں کہ وہ ان کا نام لینا چاہیے نا۔ علامہ اقبال کے شعر ہوں تو اب دوسرے کسی کی طرف آپ کریں گے، اس کے پوتے کی طرف، جس کی باتیں ہیں تو اس کی طرف آپ اس کو نسبت دیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کسی اور کے نام سے شائع کریں، کسی اور کی کتابیں ہوں لکھی ہوئے اور میں اپنے طور پر کہوں کہ یہ میری باتیں ہیں، تو کتنا بڑا یہ جرم ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی کتابوں میں تو سارا دھوکہ ہے، ایک ابھی کتاب آپ کے اندر نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری 4 کتابیں ہیں آپ کی اصول اربعہ کی، ملا یذر الفقی، اصول کافی، تہذیب الاحکام، استبصار، 50 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں۔ سنی کتابوں میں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، بخاری آپ پڑھیں گے وہ۔ تو یہ باتیں ہی غلط ہیں آپ لوگوں کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک آپ کے لوگوں نے نہیں لکھی۔ کل ایمان کہتا ہے کہ 3 سوال ہیں، آپ کے 3 بزرگ کیا سید ہیں؟ قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہوئے تو وہ ہاشمی نہیں ہیں۔ سید کی معنی عربی میں کہتے ہیں سردار، ہاں وہ ہمارے بڑے ہیں تو اس حساب سے سید ہیں، لیکن اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے۔ وہ تو بھائی قرآن مجید کی آیت میں کتاب اللہ کی مراد یہ ہے، کتاب اللہ سے مراد اللہ اور رسول کی باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث اس کو کتاب اللہ کہا گیا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ سورۃ توبہ کو آپ دیکھیں، آیت نمبر 36 ہے میرے بھائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی گنتی، 1 سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب اللہ میں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا گیا۔ تو حضرت عمر نے جو کہا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، تو وہ قرآن مجید سے ثابت میں نے کر کے دے دیا آپ کو بھائی۔
پھر وہ کل ایمان کہتا ہے کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسے ہی آپ کی کتاب تفسیر صافی ہے، یہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، وہی چیزیں آپ کے پاس بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، وہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، کیا ہے؟ ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں۔ تو جو آپ اس کا مقصد لیتے ہیں شیعہ کتب والوں سے، وہی ہم بھی لیتے ہیں، 7 حروف، یعنی کہ یہ ہے، آپ دیکھیں بھائی، اردو کو ہی لے لیں، یہ مختلف زبانوں میں، یعنی کہ لہجے، 7 لہجوں میں قرآن مجید نازل ہوا۔ مقصد ہے کہ جو بھی جس لہجے میں قرآن مجید پڑھے، مکی لہجہ، حجازی مدینہ لہجہ، شام کا لہجہ، کوفے کا لہجہ، بصرے کا لہجہ، مصر کا لہجہ، یہ مختلف ممالک کے لہجے قرآن مجید کو مختلف پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کو ہی دیکھیں، یو پی کی اردو، دہلی والوں کی اردو، ہندوستان میں مختلف علاقوں میں آپ کو اردو الگ ملے گی، پٹھان کا لہجہ اور ہوگا، سندھی کا لہجہ اور ہوگا، پنجابی کا لہجہ اور ہوگا، اردو اسپیکنگ کا لہجہ اور ہوگا۔ یہ لہجے تو مختلف ہوتے ہیں نا یار، لیکن ریٹن ایک ہی چیز ہوتی ہے، ریٹن تحریر ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ اردو دیکھیں، تحریر ایک ہی ہوگی، لیکن لوگوں کو لہجے الگ الگ ہوں گے۔ ایسے ہی آپ پشتو کو دیکھیں، پشتو زبان ہے، لب و لہجہ آپ سمجھ جائیں گے یہ بلوچستان کا ہے، یہ سرحد کا ہے۔ اس طرح سے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ حیدرآبادی کی سندھی اور ہوگی، سندھ کی لڑکانہ وغیرہ کی سندھی کا لہجہ اور ہوگا۔ اس طرح سے پنجابی لہجے اور ہوتے ہیں، لاہوریوں کا، فیصل آبادیوں کا، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ مختلف لہجے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو یہ 7 لہجوں پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کر دی، ورنہ ایک ہی لہجہ نکالنا بڑا دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ سب کو کہا جائے کہ ایک ہی جو ہے نا وہ لہجہ اردو کا بنائے تو کتنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ لہجے ہیں مختلف، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ کسی نے، ایک بندے نے قرات کی، پھر حضرت عمر اس کو پکڑ کے لائے، انہوں نے بولا آپ بتائیں، دوسرے نے دوسرے طریقے سے بتایا، پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب صحیح ہے۔ لکھت ایک ہی ہوتی ہے، پڑھنے کا اسٹائل اور لہجہ الگ ہوتا ہے۔ انگریزی بھی یہی ہے، امریکہ کی انگریزی اور ہوگی، برطانیہ کی اور ہوگی، لب و لہجے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے۔ کلیبہ نے کہتا ہے قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، تو ایک قرات پر جمع کرنے کا اختیار کسی نے دیا ہے، ایک قرات پر نہیں ہے۔ ایک تحریر ایک ہے، باقی جو جس طرح سے قرآن مجید پڑھے، اجمی پڑھیں، امریکہ والے پڑھیں، عرب والے پڑھیں، جس طرح سے پڑھیں، وہ اپنے اپنے لہجوں میں آج بھی پڑھ رہے ہیں، آج بھی اپنے اپنے لہجوں میں ہے۔ ہر علاقے والا آدمی قرآن مجید کو اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے، لیکن تحریر لکھت ایک ہی ہے۔ تو جو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے تحریر دے دی تھی، وہی آگے صحابہ نے چلایا۔ ان علینا جمعہ و قرآن ہو، وہ قرآن مجید کو جمع کرنا اور قرآن کو قرآن کہنا، یہ اس کی تفصیل نازل کر اللہ تعالیٰ تو سورۃ قیامت میں فرماتا ہے میرا اللہ کا کام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کام ہے، جسے جو ہے نا یہ کام لے لیں، عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ سے لے لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں لی۔ تو ہمیں صرف اہل بیت نہیں، اہل بیت کا اگر صرف آپ اہل بیت کو لیں گے تو قرآن مجید تو یہ صحابہ نے دیا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان نے دیا ہے، تو پھر آپ کا قرآن مجید چلا جائے گا۔ لہذا آپ صحابہ کو بھی لیں اور اہل بیت کو بھی لیں، قرآن صحابہ نے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک میں تو نہیں گئے تھے نا، تو فتح آیا بھی ہوئی تھی نا، تو اس کا حال احوال علی تو نہیں دے گا، اہل بیت کوئی نہیں دے گا، اہل بیت کوئی نہیں تھا وہاں پر، لیکن سارے صحابہ تھے تو انہی سے لیں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے، آپ بیویوں سے وہ پوچھیں گے۔ حضرت علی ہر وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہوتے تھے، بیویاں بتائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے۔ کسی سفر میں جا رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، 14 دن کا حال احوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر دیں گے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا حالات ہے مکے میں، وہاں پر جو ہے نا بسترے پر حضرت علی سوئے ہوئے تھے، وہ پھر حال والا حضرت علی دے گا۔ تو رسول اللہ مختلف لوگوں کو ساتھ لے کر کبھی سفر میں، حضر میں، جنگوں میں گئے ہیں، ان سب کی باتوں کو لینا پڑے گا۔ صرف اہل بیت کو لیں گے تو بہت سارا اسلام چلا جائے گا آپ سے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حلال حلال ہے اور حرام ہے، تمہارے بزرگوں نے 7 کروں کو منسوخ کیوں کیا ہے؟ کسی نے کوئی منسوخ نہیں کیا ہے۔
جو جس طرح سے پڑھے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حرام حلال، یہ تو حضرت علی نے جو ہے نا حلال کو حرام کیا اللہ تعالیٰ کے. یہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائیو، یہ تفسیر قمی اس میں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، سورۃ مائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کریں. فإنہ حدثنی، یہ کہتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ ہے، امام ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق کہتے ہیں قال نزلت هذه الآیۃ فی امیر المومنین، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی. و بلال، اور بلال کے بارے میں، و عثمان بن مظعون، اور عثمان بن مظعون کے بارے میں. فاما امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ فحلف، قسم اٹھایا تھا، ان لا ینام باللیل، رات کو وہ کبھی بھی نیند نہیں کرے گا، ابدا، ہمیشہ. قسم بھی اٹھایا، حلف، قسم بھی اٹھایا اور کہا ابدا، ہمیشہ میں رات کو جاگا کروں گا، عبادت کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیندیں حلال کی ہیں تو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. یہ 179 ہے، تفسیر قمی ہے، معتبر تفسیر ہے آپ لوگوں کی. تفسیر سورۃ مائدہ کی تفسیر میں ہے، جلد نمبر 1 ہے میرے بھائیو. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت علی نے نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ تھا، تو حضرت علی کہاں لے گئے اس کو؟ دارالخلافہ کو کوفے منتقل کر گئے. یہ سنت کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت علی نے زکوٰۃ کہاں نکالی؟ رکوع کی حالت میں. کس نے کہا تھا؟ حضرت علی کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے علی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اگر علی نے نکالی تو آپ لوگ شیعہ پھر رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالو نا. پھر آپ کے 11 امام اور ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی. اور جو علی کی پیروی نہیں کرتا وہ ملعون ہے. تو آپ لوگ میں سے کوئی بھی زکوٰۃ رکوع کی حالت میں نہیں نکالتا، کسی امام نے بھی نہیں نکالی. تو آپ گنہگار بنتے ہیں. علی کی اطاعت کہاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ علی کو تو آپ صرف مانتے ہیں نا، علی کی نہیں مانتے. ایک ہے علی کو ماننا اور ایک ہے علی کی ماننا. علی کی کہاں مانتے ہیں آپ لوگ؟ علی کو تو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانی جاتی. علی نے زکوٰۃ تو رکوع کی حالت میں نکالی. اتباع کریں آپ، رکوع کی حالت میں نکالو زکوٰۃ. کسی امام نے نہیں نکالی، کسی امام نے علی رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں کی آپ کے 11 اماموں میں سے. آج مجتہد ہیں آپ کے، فقیہ ہیں ایران میں، کہاں زکوٰۃ رکوع کی حالت میں کہاں دیتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ حضرت علی آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے اور یہ قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کی. کل ایمان کہتے ہیں سوالات کے جواب دیں. محمد و آل محمد پر درود ہے قرآن میں. او بھائی محمد آل محمد پر درود ہے. اللہ کے بندے آپ یہ سوچیں اللہ یاری تو ابھی امریکہ کے اوپر بھی درود بھیج رہا ہے کہ اگر وہ شیعوں کی مدد کریں، اگر وہ ان کا مقصد یہ ہو کہ شیعوں کی مدد کریں تو کہتا ہے ان کے اوپر اسرائیل پر اور امریکہ کے اوپر، برطانیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا درود اور سلام ہو. بہکی باتیں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی پکڑ اور گرفت ہوتی ہے آپ لوگوں کو. اصحاب کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے آپ لوگوں کو. اور جو شیعوں کی مدد کرتا ہے، ایران مدد کرتا ہے، حزب اللہ مدد کرتا ہے، فلسطین شیعہ کی مدد کرتے ہیں، حماس کی، تو ان پر تو رحمت نہیں بھیجتا. امریکہ جب مدد کرے گا تو پھر ہوگا، لیکن پہلے مدد کر دیتا ہے. اس نے مدد آج تک کی نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تمہارے کبھی بھی وہ خیر خواہ ہوں گے نہیں. تو یہ اسی طرح سے باتیں فضول کیوں کرتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کبھی بھی نہیں کرے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ مومنین کے ساتھ وہ امریکہ جب راضی ہو جائے گا مدد کرے گا تو اس کے اوپر درود اور سلام ہو؟ جب ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر شک ہے آپ لوگوں کا. اللہ کہتا ہے کبھی بھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ جاری کہتا ہے جب یہ راضی ہو جائیں گے اور مومنین کی مدد کریں گے تو ان کے اوپر درود و سلام ہو. یہ تو خود قرآن مجید کے بھی خلاف بول رہا ہے. یعنی کہ قرآن مجید کی آیت پر اس کو یقین نہیں ہے آپ لوگوں کو. ایک طرف کہتے ہیں درود و سلام تو آل محمد پر ہے اور وہ تو آل محمد ہو جائیں گے اگر کل وہ یہود و نصارہ مدد کرنا شروع کر دیں شیعہ ہوں گی
تو وہ ان پر ضرور آ جائے گا، آل محمد میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں آپ کو میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ سورۃ احزاب آیت نمبر 43 پہ ہے کہ صحابہ کے اوپر درود و سلام ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کے اوپر درود و سلام ہے، تو ہاں یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 43 سورۃ احزاب، هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر صحابہ کرام صلاۃ کرتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے، یعنی کہ کفر کے ظلم سے، شرک کے ظلم سے، اور منافقت کے ظلم سے، گناہوں کے ظلم سے نکالے، کدھر لے جائے؟ الی النور، نور کی طرف، نور ہدایت کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے اوپر تو بڑا رحیم ہے۔ دیکھا یہ اس وقت کون سے تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ صلاۃ کرتا ہے، جن کو لوگوں اللہ تعالیٰ نے نکالا ظلمات سے۔ یہ اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت آپ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی نور میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ظلمات میں تھے، پھر میں نے ان کو نور کی طرف لے آیا، اور ان کے اوپر صلاۃ ہے میری اور فرشتوں کی بھی، یعنی کہ یہ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت کے لیے نہیں، کیونکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف۔ تو وہ ظلمات میں نہیں تھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ 45 رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی معصوم تھے، لہذا یہ ان کی طرف نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ظلمات میں تھے، یعنی صحابہ کرام، صحابہ کی طرف یہ خود قرآن مجید کے اندر یہ ہے، کوئی صلاۃ ہے، درود ہے اور سلام ہے، اور یہ آل محمد میں داخل ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کے اوپر بھی صلاۃ سلام ہے۔ اچھا کیا یہ آپ کے بزرگوں کے لیے بھی؟ ہاں جی بتا دیا میں نے، سورۃ احزاب آیت نمبر 43 پہ۔ پھر وہ کہتا ہے اولی الامر کے اطاعت کا حکم وہ علی و اہل بیت ہیں۔ نہیں بھائی، علی و اہل بیت سے اختلاف رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی سورۃ نساء کی آیت ہے، واولی الامر منکم، اور اولی الامر جو تم میں سے ہو۔ اب اولی الامر تم میں سے ہو، علی ہم میں سے نہیں ہے، اور دوسرا تم میں سے ہو یعنی کہ موجود ہو، علی ہم میں موجود بھی نہیں ہے، حاضر بھی نہیں ہے، ہم کس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے، تو وہ ہم میں سے کیسے ہوا؟ اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم ہی میں سے ہو، ہم تو گناہ گار ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، ہم معصوم نہیں ہیں۔ تو 3 چیزیں اللہ نے بتائی کہ تم میں سے ہو یعنی کہ بشر ہوگا، تم میں سے ہو یعنی کہ موجود ہوگا تم میں، اور تم میں سے ہو یعنی کہ وہ حاضر بھی ہو جیسے تم کلام کر سکو۔ تو یہ امیروں کی طرف ہے، جو خلیفہ ہو وقت کا، اس کی طرف ہے یہ اشارہ ہے۔ پھر وہ کیونکہ وہ معصوم نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ تم معصوم نہیں ہو تو وہ بھی معصوم نہیں ہوگا۔ اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا اولی الامر کے ساتھ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر صرف 2 چیزوں کی طرف حکم ہے پکڑنے کا۔ پھر اولی الامر کیا؟ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تمہارے اولی الامر میں، فردوہ الی اللہ ورسول، تو صرف اللہ اور رسول کو پکڑنا ہے، صرف قرآن حدیث۔ پھر اولی الامر کیا؟ پھر نہیں فرمایا کہ اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف جاؤ، تو دوبارہ اولی الامر کا لفظ نہیں آیا، اللہ رسول کا 2 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اختلاف اس کے ساتھ ہو جائے تو صرف اللہ رسول، اولی الامر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ اولی الامر کے ساتھ اختلاف رکھنا جائز ہے۔ آپ کے بزرگوں کے اطاعت کا حکم نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ میں نے آپ کو سورۃ توبہ میں بتایا کہ مہاجرین و انصار جو سابقون ہیں ان کی پیروی کا حکم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے۔ یہ قرآن مجید کا آیت ہے، حدیثیں بہت ہیں، میں نہیں پڑھ رہا اس لیے آپ کے پھر کہیں گے کہ وہ سنی کتابیں ہیں، تاہم میں قرآن مجید کا آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں ہے، حکم ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ او میرے بھائیو، صادقین، ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے، تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290، یہ دیکھیں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ غار کے اندر ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے میں دکھاؤں جعفر کی جس کشتی میں جا رہے ہیں جنگ موتا میں،
کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھائیں، تو انہوں نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ جو ہے نا مسح کیا، فمسح علی عینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے اوپر مسح کیا، فقال لہ، تو رسول اللہ نے اسے کہا انت صدیق، آپ صدیق ہیں۔ یہ غار کے اندر کون تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ وہ تفسیر صافی میں بھی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق تھے، اور ان کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے، انت صدیق، آپ صدیق ہو، تو ابو بکر بھی صدیق ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو ابو بکر صدیق ہے نا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل محمد والی کو ولی کہا ہے، انما ولیکم اللہ، تو ابو بکر کو بھی تو کہا نا کہ ولی تو بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو تو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ آپ کے ولیوں کو تو جن کو آپ ولی کہتے ہیں، وہ تو انہوں نے تو خوف اور تقیے کی زندگی گزاری، سارے خوف کی حالت میں تھے۔ امام زین العابدین نے خوف کی حالت میں زندگی گزاری، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، اور امام مہدی جو امام حسن عسکری، یہ خوف کی زندگی میں گزارتے ہیں۔ اگر خوف کھانے والے زندگی گزارے وہ ولی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ تو حکمران بنے، ان کو خوف ہی ختم ہو گیا ابو بکر عمر کا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، آل محمد اور علی اہل ذکر ہیں، تو وہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ آل محمد ہے، اہل ذکر سے مراد ہے جو بھی جو ہے نا ذکر کا علم جانتے ہیں، قرآن حدیث جانتے ہیں۔ آج بھی آپ کو کوئی چیز نہ ہو تو اہل علم لوگ ہیں، اہل علم اہل ذکر سے مراد ہیں، ان سے پوچھو۔ اگر آپ کہیں گے کہ آل محمد علیہ السلام 12 امام مراد ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ او بھائی کیسے پوچھیں ان سے؟ ایک بھی نہیں ہے ہمارے پاس، امام مہدی بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پنجتن ہیں، پنجتن تو ہمارے پاس نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ علماء سے پوچھا جائے گا، تو علماء کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر تمہارے دور میں جو موجود علماء ہوں گے ان سے پوچھو، لیکن پوچھو کیا؟ اللہ اور رسول کی باتیں پوچھو۔ ان کو یہ کہو کہ اپنا قیاس ہمیں نہ بتائیں، اپنا فہم نہ بتائیں، اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں۔ بالبینات والزبر، کتاب بتاؤ، دلیل بتاؤ، اپنی باتیں نہ بتائیں۔ یہ شرط رکھ کر آپ اہل علم سے پوچھیں، لیکن شرط کے ساتھ کہ اللہ رسول کی باتیں بتائیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کی کتابوں میں تو اللہ رسول کی باتیں ہیں ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں۔ 50 کے قریب چاروں اصول کی کتابوں میں 50 حدیثیں بھی نہیں ہیں، سارے اماموں کے اقوال ہیں، اور ان کو آپ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول کے حکم کو تنگی محسوس کرنے والوں کو قرآن مومن نہیں کہتا، بالکل صحیح ہے، مومن نہیں کہتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفسیر کمی جلد 1 میں صفحہ 93 میں ہے کہ تنگی محسوس کی، جب جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت علی نے تنگی محسوس کی کہ میں جنگ میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تفسیر کمی جلد اول صفحہ 293 میں ہے، ذالک علی نے فاخذ بسیفہ وسلاحہ ولحق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہیں بچوں اور ان پر رہیں، تو جرف کے مقام پر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے وہاں ملے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا یا علی علم اخلف کا پھر المدینہ، میں مدینہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں آیا تھا؟ قال نعم، تو علی نے کہا ہاں، ولکن المنافقین زعموا انک خلفتنی تشامن بھی، فقال کذب المنافقون، پھر وہ کہتے ہیں کہ منافقین میرے اوپر ہنستے ہیں اور مجھے تانا دیتے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کے پاس ادھر جرف میں پہنچا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا منافق جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اما ترضى ان تكون اخی وانا اخوک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ جب تسلی دی تھی تو پھر وہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تو وہ حضرت علی نے قبول نہیں کیا، خوشی سے تنگی محسوس کی، اس لیے تو وہ آگے جرف تک چلے گئے، مقام ہے جرف، تو وہاں تک چلے گئے حضرت علی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا ہے ان کو۔ تو یہ صرف ابو بکر، یہ تو حضرت علی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تنگی محسوس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر
یہ بھی آپ کے کتاب میں لکھا ہے۔ صلح حدیبیہ میں علی کو کہا محمد رسول اللہ مٹاؤ، تو علی نے تنگی محسوس کی، کہتا میں تو نہیں مٹاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ علی نے وہاں بھی تنگی محسوس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالخلافہ مدینہ تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنگی محسوس کی اور کوفے چلے گئے۔ نبی کے آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ سارے شیعہ جتنے بھی ہیں اللہ یاری صاحب ہیں اور آپ کے تقاریر وغیرہ کرتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور وہ سارے آپ لوگ ادھر اللہ کے رسول ہوتے ہیں موجود، حضرت علی بھی ہوتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے سامنے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سارے بلند آواز کرنے کے خاطر آپ لوگوں کے اعمال تباہ برباد ہو گئے، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ تقریروں میں آپ چلاتے ہیں لاؤڈ اسپیکروں پر۔ وہ حسن یاری کو دیکھو کس طرح سے چلاتے ہیں تقریروں کے دوران، ویڈیو دیکھیں آپ اس کو۔ شیعہ جتنے بھی ہیں وہ سب چلاتے ہیں، اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں، اور تو یہ سارے آپ لوگوں کے شیعوں کے اعمال برباد ہو گئے۔ لیکن انتہبت اعمالکم ہے میرے بھائی، عمل برباد نہیں ہوتے، وہ یہاں پر ایسے ہے کہ شاید تمہارے اعمال برباد ہوں۔ یہ دیکھو یہ شیعہ کی تفسیر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، معنی دیکھیں اس کو، اللہ یاری کی باتوں پر نہ لگیں۔ یہ سورۃ حجرات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ سنیں، اے ایمان والو، تم اپنی بولنے میں اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو تم زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے، ایسا نہ ہو، یعنی کہ شاید تمہارے اعمال برباد ہوئیں۔ یہ شک ہے، گارنٹی اور یقینی نہیں ہے کہ ایسے کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی نیتوں کو اللہ دیکھے گا کہ اس نے جو آواز بلند کی اس کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آواز کو بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کروں تو اعمال برباد ہیں۔ لیکن نیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے، لیکن آواز اونچی ہو گئی، نیت میں یہ چیز نہیں تھی، تو وہ اعمال برباد نہیں ہوتے۔ اس میں نیت کا اعتبار دیکھا جائے گا، یہ نہیں اللہ یاری کہتا ہے اللہ یاری نیت کو نہیں دیکھتا۔ اگر نیتوں کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ لوگ بھی سارے چلاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ہے ایسا نہ ہو کہ، یہ ہے آپ کی تفسیر سید فرمان علی صاحب کی، مصباح قرآن ٹرسٹ کی ہے۔ دوسری دکھاتا ہوں، بلاغ القرآن میں ہے، یہ موصل النجفی صاحب کی ہے، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ انتہبت اعمالکم ہے، یقینی نہیں ہے کہ وہ ہو گئے۔ یہ بھی ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ شک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کرنے سے پہلے وہ ان کی نیت کو دیکھے گا کہ اس کی نیت میں بے ادبی ہے تو عمل برباد ہو جائیں گے، اگر نیت میں بے ادبی نہیں ہے اور ایسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں نیت کا اضافہ کریں آپ۔ یہ دونوں قرآن مجید شیعوں کے ہیں جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں۔ نبی کے گھر میں بغیر اجازت آپ کے بزرگ جاتے تھے یا نہیں؟ نہیں، بغیر اجازت کے جانا قرآن مجید کے اندر بھی منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتیٰ تستانسوا وتسلموا علیہا، اپنے گھروں کے علاوہ جب جاؤ تو اجازت بھی مانگو اور السلام علیکم بھی کہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے۔ یہ کمیل صاحب کہتے ہیں پشاور سے، آپ لوگوں میں جرت نہیں کہ اللہ یاری کے سامنے آنے کی، جرت بھائی ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے۔ الگ الگ ہم ویڈیو بنائیں گے تو ہر ایک سمجھ لے گا آسانی کے ساتھ، وہاں بیٹھ کر سمجھنا ہر ایک کہے گا کہ میں زیادہ بولوں، اور جو ہے نا اس کو شکایت بھی ہوگی اور سمجھنے میں دشواری بھی ہوگی، اور یہاں پر آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، اسے بہتری کی طرف جانا چاہیے نا، ہمیں ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ ایاز بیگ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت صحابہ کے خلاف ہے، سورۃ حجر آیت نمبر 90-92 کی۔
सूरत हजर आयत नंबर 90 से 92 तक ये आयत है। कमा अनज़लना अलल मुक़तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल कुरान इज़ीन फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। ये कुरान मजीद की आयत है। मेरे भाइयों, कसम है तेरे पालने वाले की हम इन सबसे ज़रूर बात पुरस करेंगे, हर उस चीज़ की जो वो करते थे। बस आप इस हुक्म जो आपको कहा जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। ये मुक़तसिमीन जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाले कुरान मजीद को, ये अहले किताब मुराद है मेरे भाई। मुक़तसिमीन ये सहाबा की तरफ नहीं है। एक तो ये आयत मक्की है मेरे भाई। बलागुल कुरान सिफ़ा नंबर 353 ये शिया किताब है। ये अमामी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मोहसिन अली नजवी साहब की है। सिफ़े नंबर 353 पे है। ये है वो क्या करते थे, कहते हैं कि इनमें से बाज़ कहते थे कुरान जादू है, बाज़ कहते थे कुरान सिर्फ दास्तानें हैं असातिरुल अव्वलीन, और कुछ कहते थे कि कुरान खुद साख्ता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घड़ कर लाए हैं। चुनांचे उन लोगों पर ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ कि बदतरीन हालत में मर गए। ये मजमल बयान का हवाला दिया है। फिर नीचे है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि अल मुक़तसिमीन से मुराद कुरैश हैं। देखा, वो काफ़र लोग मुराद हैं। वो कुरान मजीद को जादू, कोई सहर, कोई शेर शायरी, कोई असातिरुल अव्वलीन ये कहते थे। और ये मक्के के अंदर नाज़िल हुई है ये रवायत, तो मक्के के अंदर है। ये सहाबा कराम के लिए नहीं है। आप सहाबा कराम के ऊपर फिट कर रहे हैं अल्लाह जारी के कहने की वजह से, किसी और के कहने की वजह से। ये आपके इमामों के अक़वाल हैं और ये शिया कुरान मजीद की तफसीर है। तफसीर व हवाश मोहसिन अली नजवी कुरान मजीद बलागुल कुरान में लिखा हुआ है भाई। ये आप देखें, इसके सूरत हजर की जो ना आयत है उसके ऊपर जो है ना 91-92 की तफसीर में लिखा हुआ है। हमारी नहीं मानते तो भाई आप अपनी तो मानें, आप अपनी किताबों को भी नहीं मानेंगे क्या? ये कुरान मजीद के मेरे भाइयों है कि अगर सहाबा सूरत हजर आयत नंबर 47 में है वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन, यानी कि उस वक्त जो ये कुरान मजीद आयत उतरी थी, अल्लाह ताला फरमाते उनके दिलों में जो कुछ रंजश वकीना था, माजी का सीगा है, यानी सहाबा कराम में जो कुछ है उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हम सब निकाल देंगे। यानी अहले बैत और सहाबा के दरमियान में अगर कुछ रंजश हैं बशरी तकाज़े के मुताबिक फितरतन कुछ न कुछ आ ही जाती है, तो अल्लाह ताला क्या वो भाई भाई बना दिए जाएंगे। वनज़अना दूर कर देंगे माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, शिकवा शिकायत, कुछ हसद या थोड़ी बहुत ऊंच नीच दिलों के अंदर बुग़्ज़ वगैरह आ भी गया, इख़वाना हम उनको भाई भाई बना देंगे अला सुरुर मुतक़ाबिलीन, आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे जन्नत में। अल्लाह ताला फिर इनको जन्नत में कैसे भेज रहा है? अगर आप कहेंगे कि अहले बैत के साथ जिन्होंने थोड़ी बहुत दुश्मनी की या बुग़्ज़ रखा या थोड़ा हसद किया तो आप लोगों के नज़दीक काफ़र हैं, लेकिन कुरान तो कहता है वो जन्नती हैं। अल्लाह ताला फरमाता मैं इनसे निकाल दूँगा वो थोड़ी बहुत जो नफ़रत बुग़्ज़ और हसद उनके अंदर होगा, वो कुरान मजीद कहता है। कुरान कहता है दोनों जन्नती हैं। आप कहते हो कि अली के साथ थोड़ी बहुत भी जिसने बुग़्ज़ हसद किया वो बर्बाद हो जाएगा, ये तो कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है आप लोगों का अक़ीदा। ये सूरत हजर आयत नंबर 47 है और सूरत हुजरात में भी है वन तवाइफ़तान मिनल मोमिनीन इक़्ततलू, आयत नंबर 9 है वन तवाइफ़तान मिनल मोमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, मोमिनीन के ऊपर दो गिरोह में से एक गिरोह दूसरे का बागी हो जाए, फ़इन बग़त अगर एक बागी है दूसरे का तो भी सुलह करा दो। और अल्लाह ने उनको मोमिन कहा है, ईमान से खारिज नहीं किया, लेकिन शिया उनको ईमान से खारिज कर देते हैं। कुरान कहता है मोमिन है। सूरत हजर आयत नंबर 47 में अल्लाह मोमिन कहता है। मोमिन के साथ लड़ने वाले को भी गलत फ़हमी के बुनियाद पर अल्लाह ताला सूरत हुजरात आयत नंबर 9 में भी मोमिन कहता है, लेकिन शिया इन दोनों आयतों को नहीं मानते, उनको काफ़र कहते हैं। हम मुझे बताओ कुरान को माने या इनको माने? मेरे भाइयों आप देखें अल्लाह यारी कहता है कि अगर अमेरिका शियाओं की मदद करे
آپ لوگ دیکھو حالت کیا ہے آپ لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے. زیادہ سب سے بڑا لیڈر آپ لوگوں کا جو ہے نا سپر لیڈر ہے اس وقت وہ اللہ یاری ہے, اور وہ کسی بہکی باتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں جن پر آپ لوگوں کو ناز ہے, ہر بندہ مجھے کہتا ہے ان سے بات کرو. وہ کیا کہتا ہے, اگر امریکہ شیعہ کی مدد کرے تو جو ہے نا اس پر درود و سلام ہو. تو 1000 صلوات 1000 درود پر اسرائیل پر ہو, اگر اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے. 1000 صلوات 1000 درود ہو برطانیہ پر, امریکہ پر. پھر وہ آل محمد ہو جائیں گے یہود و نصارہ. اگر وہ مدد کرنا شروع کر دے تو کیا وہ آل محمد میں ہو جائیں گے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ آل محمد پر ہے درود, اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد, محمد اور آل محمد پر درود ہے. وہ اگر بالفرض شیعوں کے مددگار ہو جائیں تو آج پھر شیعوں کا مددگار تو رشا بھی ہے نا, ابھی تو ہے نا وہ رشا مددگار, تو اس پر بھی رشا پر بھی بھیجو. ایران کے ساتھی ہیں, ایران کا ساتھی پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان بھی ہے. ہندوستان بھی شروع سے ہی مددگار ہے ایران کا, بڑا ٹریڈ چل رہا ہے ان کا. اس کو بھی کہو نا ہندوستانیوں کے اوپر بھی کہ اللہ ہندوستان کے اوپر ہندوؤں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا درود اور سلام ہو. وہ تو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا, اس نے تو پہلے ہی بھیج دیا کہ امریکہ اور اسرائیل پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے مددگار ہو ہی نہیں سکتے, یہ پھر بھی امید آسرا لگا بیٹھا ہے کہ نہیں وہ کبھی نہ کبھی ہمارے یہود اور امریکہ مددگار ہوگا. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ولن ترضا, ہرگز نہیں, یہ سوچو بھی نہیں. لن ہے, لن ولن ترضا انکل یہود ولن نصارا, ہرگز نہیں راضی تم سے ہوں گے. تو یہ قرآن مجید کی آیت پر بھی اس کو شک ہے, یار حد ہو گئی اللہ جاری کو, کیا پڑھتا ہے یہ قرآن مجید. ابھی اس نے نہ مدد کی, کچھ بھی نہیں کیا, ابھی سے اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا. پہلے درود پڑھایا, اس کے بعد کہا کہ اگر وہ شیعوں کی مدد کرنا چاہے تو. بعد میں جب وہ دیکھا کہ میں تو پھنس جاؤں گا, اور پھر وہ کہتا ہے, پھر دوسری بات کیا کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جو مرجع ہیں ہمارے شیعوں کے علماء, یہ کہتے ہیں یزید سے زیادہ انہوں نے نقصان دیا ہے. ان کے شیعہ کے علماء یزید کے لشکر سے بدتر ہو گئے. اللہ کی قسم یزید کے لشکر نے شیعوں پہ ایسا ظلم نہیں کیا تھا. اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو ان پر لعنت بھیجو نا. پھر وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھایا ہے کہ یہ آج کے مرجع جو شیعہ علماء ہیں یہ ان سے زیادہ بدتر ہیں یزید کے لشکر سے بھی. تو لعنت پھر ان کے اوپر بھیجو نا, شیعہ علماء کے اوپر. اللہ یاری کو مانتے ہو تو جب معاملہ آتا ہے تو پھر اللہ یاری کو لے لیتے ہو, جب اللہ یاری کو پکڑتے ہیں تو پھر کہتے ہو کہ خاموش ہو جاتے ہو. لعنت بھیجو نا, پھر اللہ یاری کی بات کو مانو نا کہ شیعوں کے علماء یزید سے بھی بدتر ہیں, اور وہ قسم اٹھاتا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے. تو آج یہ سوالات کچھ پورے ہو گئے آج کے اعتبار میں. تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مرتبہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ.